الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کیا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی تعلیم کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قرآن کو پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اپنی صفت رحمت بیان کرتے ہیں۔ جس وقت قرآن کی تعلیم دینے کی بات کہتے ہیں تو اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور سیکھنا تو ان لوگوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ان کے اندر رحم کا مادہ ہو، تعلیم دینے والوں کے اندر بھی اور تعلیم حاصل کرنے والوں کے اندر بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تعلیم سے اپنی صفت رحمت کو جوڑ دیا ہے، اور جو لوگ اس خدمت کو انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا اور کرونا کا دور ہے، بڑی پریشانیوں کا وقت ہے، ایسے وقت میں مدارس بند ہے، تعلیم بند ہو چکی ہے، نہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جو پڑھانے والے ہیں وہ معطل ہو چکے ہیں۔ 1.5 سال سے یہی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں، جو اساتذہ کے لیے بھی ہیں، طلبہ کے لیے بھی ہیں۔ طلبہ کی تعلیم بند ہو گئی ہے، جس سے ان کا جو تعلیمی سال تھا وہ ایسے ہی گزر گیا، اور جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی اس چھٹی کی وجہ سے انہیں بعض جگہ معطل کر دیا گیا، بعض جگہ تنخواہیں بند کر دی گئی، اور یہ عذر پیش کیا گیا ہے کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تنخواہ نہیں دی جا سکتی ہیں۔ ابھی ایک تازہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، جس میں ایک مدرسہ ہے سہس پور کا، مدرسہ جامع العلوم، وہاں کے اساتذہ نے ابھی دھرنا دیا ہے اس بات کر کے، وہاں مدرسے کے اندر یہ اعلان لگا دیا گیا کہ تمام اساتذہ کی چھٹی کر دی گئی، انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ اور اساتذہ کا کہنا یہ ہے کہ 1 سال سے، جب سے کرونا ہوا ہے، 1.5 سال سے کوئی تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ حالانکہ کمیٹی کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، اگر مدرسے کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہ کمیٹی کے لوگ خود سے چندہ اکٹھا کریں اور اپنے پاس سے ان کے لیے پیسہ جمع کریں اور ان کا کم سے کم گھر کا خرچ چلائیں۔ یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسے کے اندر تعلیم دینے کے لیے کوششیں کی ہیں، مدرسے کو چلا رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، چندہ لاتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، بچوں کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ مدرسے کی طرف سے جو آیا ہے بہت ہی ناقابل برداشت ہے، اور اسے کوئی بھی صاحب عقل شخص اپنی طرف سے اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس جائے، ان سے ان کی پریشانیوں کو پوچھا جائے، اور پریشانیوں کو پوچھ کر اس کا حل نکالا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مدرسہ اس کی وجہ سے مدرسے پر کوئی آنچ آئے اور مدرسے کے ساتھ دقت کھڑی ہو جائے، یا اساتذہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دینی مدارس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہونا اور دینی مدارس پر آنچ آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمام مدارس کا اس وقت محاسبہ ہونا چاہیے، اور وہ ذمہ داران لوگ ہیں جو کمیٹی کے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کے گھروں کے حالات کو معلوم کریں، اور جو بھی ہو سکے وہ ان کے ساتھ مدد کا، تعاون کا معاملہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علاقے کے لوگوں کو اور ذمہ داروں کو، کہ وہ جا کر وہاں معلوم کریں اور پوچھیں کہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔